الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فضیلت الشیخ جنید مکی حفظہ اللہ دیگر معزز معقر علماء کرام اور بالخصوص ہمارے نوجوان دوست جن کی قد و کاوش سے یہ پروگرام ہوتے رہتے ہیں، عبداللہ سعود عثمانی حفظہ اللہ، ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں کسی مقصد سے یہاں آ رہا ہوں تو فوراً پمفلٹ نکال کر چھوٹا موٹا اشتہار واٹس ایپ وغیرہ پر وائرل کر کے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کوئی پروگرام یہاں منعقد کر دیتے ہیں، اور بجرڈیہا اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے، اور اس مسجد میں جو لوگ جمع ہیں، معزز سامعین حضرات، معاشرے کے اندر اس وقت بہت سی برائیوں نے جنم لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے
کہ آپ نے فرمایا کہ انی ارا ما لا ترون، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے فتنے گر رہے ہیں تمہارے گھروں میں، کوقع القطر، جیسا کہ بارش کے قطرے گرتے ہیں، ایک پانی کی بوند گری اور اس کے بعد دوسری اس کے پیچھے، تیسری اس کے پیچھے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک فتنہ ختم ہوتا ہے، دوسرا فتنہ اس کے پیچھے جنم لیتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے، تیسرا اس کے پیچھے آتا ہے، تیسرا ختم ہوتا ہے، چوتھا اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گریں گے جیسے بارش کا پانی اور اس کے قطرے تمہارے گھروں میں گرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر کتنی برائیوں نے جنم لے رکھا ہے۔ ایک دو برائیاں ہوں تو اس پر نشاندہی کی جائے، برائیاں جب اتنی کثیر تعداد میں ہو جائیں کہ جن کا گننا اور جن کا شمار کرنا ہی ممکن نہ ہو، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور فکر کی ضرورت ہے پورے سماج کے لیے اور سماج کے سربردہ لوگوں کے لیے، سماج کے معزز لوگوں کے لیے۔ یہ منتھن کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چنتن کرنے کی ضرورت ہے اس پر۔ کچھ معاملوں میں آپ بہت جلدی میٹنگیں بلا لیتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ ان چیزوں پر بھی سماج کے ذمہ داروں کو میٹنگ کرنی چاہیے کہ فلاں کا لڑکا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں رات کی تاریکی میں آتا ہے اور شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے۔ ویسے تو نشہ بہت عام ہو چکا ہے اور آپ تعجب کریں گے، میں اسی یو پی کا ہی رہنے والا ہوں، کہیں دور کا نہیں، آپ ہی کے اسٹیٹ سے میرا تعلق ہے۔ 31 دسمبر 31 دسمبر کو رات کے 11:55 کے بعد جیسے ہی 12 بجتے ہیں اس وقت کیا ہوا، سوشل میڈیا پر آپ نظر ڈالیے اور دیکھیے، ہمارا شہر بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ کس طریقے سے شراب کے جام پیے گئے اور 1 جنوری کس طریقے سے منائی گئی، جبکہ کئی تلواریں ہماری گردنوں پر لٹک رہی ہیں۔ ابھی CAA کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا، NRC کا مدعا بھی ختم نہیں ہوا، یکے بعد دیگرے مدعے اڑتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس قوم کو ہوش نہیں آ رہا ہے۔ جشن منایا گیا باقاعدہ، اور لڑکوں نے منایا ہوتا تو ایک حد تک سوچا جا سکتا تھا، لیکن لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی شراب پی۔ اور ہم غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہم اور دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے بھی شامل ہیں۔ اس برائی نے پورے معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ آپ تعجب کریں گے کہ ابھی ایک سروے ہوا ہے انڈیا ٹوڈے کا، اور اس سروے میں بتایا ہے کہ ہر 5 میں 1 آدمی شرابی ہے، ہر 5 میں 1 آدمی شرابی ہے ہندوستان کا۔ اب سپوز فرض کر لیجئے کہ 1 ارب کی آبادی ہے اس دیش کی، اس ملک کی 125 کروڑ بولا جاتا ہے،
ایک مثال دے رہا ہوں میں، 1 ارب کی آبادی ہے، 100 لاکھ کی آبادی، 100 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس میں 20 کروڑ شرابی ہیں. یہ انڈیا کا سروے بتا رہا ہوں میں آپ کو، انڈیا ٹوڈے کا. 100 کروڑ میں اس کا 5واں الگ کر دیجئے، 5 میں سے 1 تو 20 کروڑ ہو گئے. 20 کروڑ میں اونلی 10 کروڑ یعنی آدھے صرف مسلمان ہیں، اور آدھے میں آپ چلے جائیے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں، ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن، ان تمام لوگوں کو آدھے میں لے لیجئے، آدھے صرف مسلمان. ہم کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ اور اگر چنتن نہیں کیا گیا، اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا، تو معاف کیجیے گا آگے آنے والی نسل کس تباہی کے راستے پہ چل پڑے گی، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. جب اتنی بڑی ریسرچ ہو کے سامنے آ گئی کہ 10-20 کروڑ میں آدھے صرف مسلمان ہو اور آدھے میں ساری قومیں ہوں، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. میں جانتا ہوں کہ شراب کی لت جب جس کو لگ جاتی ہے تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں، جلدی نہیں چھوٹتی. اس لیے شراب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب پی جاتی تھی اور صحابہ کرام بھی پیتے تھے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً شراب کو حرام قرار نہیں دیا. حضرت عمر فاروق جیسے جلیل القدر صحابی نبی اکرم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ شراب ہمارے سماج کو چوپٹ کر رہی ہے، آپ اس کی حرمت کا اعلان کریے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے عمر، ابھی نہیں، یہ لوگ نئے نئے اسلام لا رہے ہیں، ابھی اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور شراب جو ان کی رگ رگ میں رچی بسی اور پلی ہوئی ہے اور چڑھی ہوئی ہے، اس شراب کو یک بیگ حرام قرار نہیں دیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ لوگ کہیں پلٹ نہ جائیں. یکدم اگر حرام کر دیں گے تو یہ لوگ کہیں اسلام کو چھوڑ کر دوسری طرف نہ بھاگ جائیں، مرتد نہ ہو جائیں. حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ 30 مشورے ایسے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشورے تو بہت دیے تھے، لیکن 30 مشورے ایسے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیے تھے حضرت عمر فاروق کے. ابھی اس کا وقت نہیں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق کے اس مشورے کو تسلیم کیا، اور قرآن میں 30 آیتیں ایسی اتاری جو حضرت عمر فاروق کے مشورے کے مطابق تھی. ایسے ہی نہیں کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. پڑھیے حافظ علامہ ابن قیم الجوزی کی کتاب زاد المعاد، باقاعدہ اس میں لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے عمر، ان مکے والوں کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کھجور یا شہد یا کھجور کا رس چٹانے کے بجائے یا شہد اس کو کی زبان میں رکھنے کے بجائے، پیدا ہونے کے بعد جو قوم پیدا ہوتے ہی بچے کی زبان پر سب سے پہلے شراب کے قطرے ڈالتی ہو، گھٹی کی جگہ شراب پلائی جاتی ہو، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے شراب پلائی جاتی ہو، 2 4 5 6 قطرے اس کے منہ میں سب سے پہلے شراب کے ڈالے جاتے ہو، اس قوم کو آپ اتنی جلدی کہہ رہے ہیں کہ شراب آپ حرام قرار دے دیجئے، شراب سے نسل بگڑ رہی ہے. میں جانتا ہوں کہ شراب نقصان دہ ہے، لیکن ابھی شراب کی حرمت کے اعلان کرنے کا وقت نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. شراب کے سلسلے میں سب سے پہلے قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے وہ مکے کے اندر یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ مکی آیت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ. شراب
کے سلسلے میں سب سے پہلے اس مکی آیت کا نزول ہوتا ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی شراب کو حرام قرار نہیں دیا جا رہا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ یہ آیت مکے کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھلوں میں سے کچھ پھل انگور بھی ہیں اور کھجور کے بھی ہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، پھلوں میں سے ایک پھل کھجور اور انگور۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، جن سے تم نشہ تیار کرتے ہو۔ وَرِزْقًا حَسَنًا، اور رزق حسن بھی حاصل کرتے ہو۔ غور کیجئے، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے تم نشہ تیار کرتے ہو، اور دوسری طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکیزہ رزق بھی ہے، رزق حسن، اچھا رزق بھی ہے۔ کھجور کو جب نچوڑ دیا جائے اور انگور کے رس کو نچوڑ کر اور سڑا کر شراب بنائی جاتی تھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف رزق کہا ہے، اور جب سڑائے بغیر اور گلائے بغیر نشہ نہیں بنا کر تازہ تازہ پھل استعمال کیے جائیں تو اس کو رزق حسن کہا گیا۔ پہلے مکے والوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی گئی، یہ رزق حسن نہیں رہ گیا جس کو تم نے سڑا دیا، گلا دیا، اور جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا دیا، یہ تمہارے لیے رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ رزق حسن تبھی ہے جب اس کو تم تازہ تازہ استعمال کرتے ہو، ایسی تمہارے پاس آتا اور کھاتے ہو، یہ رزق حسن ہے۔ پہلے ایک چیز ان کے دماغوں میں ڈالی گئی کہ جب نشہ بن جائے تو وہ رزق حسن نہیں رہ جاتا ہے، تاکہ ان کے دماغ اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں شراب کی شکل میں وہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا، پھلوں میں سے انگور ہے، کھجور ہے، جن سے تم نشہ بناتے ہو۔ ابھی حرام حرمت کا اعلان نہیں کیا جا رہا ہے، ابھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کرا، بس اتنا کہا گیا جس کو تم نے سڑا کر گلا کر نشہ بنا لیا، یہ رزق تو ہے لیکن رزق حسن نہیں ہے۔ مکے سے ہجرت کر کے لوگ مدینے کی طرف آنے لگے، شراب ابھی حرام نہیں ہوئی۔ جب مدینے پہنچ گئے تو اب ڈبل مار، جو لوگ مکے سے مدینے گئے وہ تو شراب پیتے ہی پیتے تھے، جو لوگ مدینے میں رہتے تھے وہ بھی شراب کے رسیا تھے اور دل دادا تھے۔ شراب کثرت سے پی جاتی تھی، لیکن شراب کہ جو نقصانات آیا ہوتے تھے اور ظاہر ہوتے تھے اس پر چرچے ہوتے تھے لوگوں میں، ارے یار شراب کے نشے میں یہ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اتنی پی لیتے ہیں کہ یہ ہوتا یہ نقصان وہ نقصان۔ تو اللہ کے رسول سے وہاں سوال ہونے لگا، اللہ کے نبی آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، شراب کے بارے میں کچھ سوچئے، کچھ بتائیے کیا ہے۔ مدینے میں قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوتی ہے شراب کے سلسلے میں وہ دوسری آیت یہ نازل ہوتی ہے، لیکن اس آیت کے اندر بھی، یہ آیت مدنی ہے جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، اس آیت کے اندر بھی شراب کا ایک نقصان بتایا جا رہا ہے، لیکن شراب کی حرمت کا اعلان ابھی بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمها اکبر من نفعہما۔ قرآن کریم کی اس مدنی آیت پر غور کیجئے، احساس ہوگا آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل مدینہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں اپنا حتمی فیصلہ سنائیے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ قل، تو آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے، قل فیہما اسم کبیر، ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، ان دونوں کے اندر بہت بڑا نقصان ہے،
وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے یہ اور ظاہر کر دیا کہ لوگوں کے لیے شراب میں اور جوئے میں کچھ نفع بھی ہے۔ یہاں سے دماغ چکرا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، نقصان اس کا بہت بڑا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے قرآن کی اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے۔ منافع للناس، لوگوں کے لیے نفع کہا ہے، پینے والوں کے لیے نہیں، جو پی رہے ہیں اس کے لیے نہیں کہا۔ منافع للشاربین نہیں کہا، منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نشہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فائدہ ہے، جو شراب پی رہے ہیں ان کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے۔ اصل میں اس طرف ہمیں چلنا پڑے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے سبب ورود اور شان نزول کی طرف ہمیں چلنا پڑے گا۔ یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی ہے، عرب کے لوگ اور اہل مدینہ جب شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے تو ان کے شراب پینے کا مقصد دوسرا تھا۔ ہمارے ہاں شراب پینے کا مقصد دوسرا ہے۔ مقصد چینج کر دینے سے کوئی چیز اب حلال نہیں ہو جائے گی، جو چیز کی حرمت کا اعلان اب ہو چکا ہے۔ اب یہاں ہم ذرا غور کریں، وہاں کیا مقصد تھا؟ ان سے جب کہا جاتا تھا اللہ کی راہ میں غریبوں میں مسکینوں میں کچھ خرچ کرو، تو وہ بیچارے اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کرنے سے وہ ذرا کنجوسی کیا کرتے تھے، بخیلی کیا کرتے تھے۔ الرحیق المختوم پڑھیے مولانا صفی الرحمٰن صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی۔ شراب وہ اس لیے پیا کرتے تھے کہ شراب کے نشے میں جب ہم دھت ہو جائیں گے تو ہم غریبوں اور مسکینوں میں اپنی دولت کو لٹانے میں اور اپنی دولت کو خرچ کرنے میں ان کو کوئی دریغ نہیں ہوگا۔ شراب کے نشے میں ہاں دے دو، او اتنا مانگ رہا ہے دے دو، پیے ہیں چڑھی ہوئی ہے دے دو۔ تو وہ شراب کے نشے، شراب پینے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم غریبوں میں اپنا مال زیادہ سے زیادہ لٹا سکیں۔ اور شراب پینے کا ایک دوسرا مقصد کیا تھا کہ شراب جب ہم پی لیں گے، نشے میں دھت ہو جائیں گے، تو جوا بھی کھیلتے تھے۔ تو جوا کھیلنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے کسی کو 100 200 500 روپے دیں گے تو تکلیف ہوتی تھی، اور جوئے میں جب ہم کسی غریب سے ہار جائیں گے تو یہ ہوگا ہار گئے، چلو تکلیف نہیں، ہار گئے، اس کے پاس چلا گیا، ہار گئے۔ تو یہی بتایا ہے کہ وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ نفع ہے۔ یعنی شرابی جب شراب کے نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہونے کے بعد اپنی دولت کو آسانی سے لٹا دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے یقیناً فائدہ مند ہے۔ جوئے میں جب دولت ہار جاتا ہے اس سے غریب کو فائدہ ہو جاتا ہے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے، لیکن اثمها اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ تم دھیرے دھیرے تباہی کی طرف جا رہے ہو، دھیرے دھیرے بربادی کی طرف جا رہے ہو، اپنے پھیپڑے خراب کر رہے ہو، اپنا لیور خراب کر رہے ہو، دھیرے دھیرے تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ اس لیے کہا وَإِثْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد بھی شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا۔ اب لوگوں نے سوچ لیا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم، کچھ لوگوں نے چھوڑ دی، کچھ نے نہیں چھوڑی، آدھے چھوڑ دیے آدھے نہیں چھوڑے۔ ارے حرام تھوڑی ہوئی، کچھ لوگوں کا مطلب یہ تھا نہیں اس کا نفع کم ہے نقصان زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے صحیح نہیں۔ ایک ذہن بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیے شریعت کیسے ذہن سازی کرتی ہے۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فوراً شراب کی حرمت کا اعلان نہیں کیا۔ مکے کی آیت میں صرف رزق کہا، رزق حسن نہیں کہا، صرف یہ بتایا کہ یہ تم نشہ بنا لیتے ہو، یہ تمہارے لیے نشہ رزق تو ہو سکتا ہے لیکن رزق حسن نہیں۔ اور مدنی آیت کے اندر یہ کہہ دیا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے، لہذا جس چیز کے اندر زیادہ نقصان ہو اور نفع کم ہو اس چیز سے بچنا اور اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ ایک ذہن سازی ہو گئی، لوگوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا کہ شراب کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ آئیے قرآن کریم کی تیسری آیت پر توجہ دیتے ہیں جو مدینے کے اندر نازل ہوتی ہے۔
اس آیت کے اندر ایک محدود وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ وقت کے لیے شراب کو گویا کہ پینے سے روک دیا گیا ہے. اس میں تو بھی پینے سے نہیں روکا گیا، اس میں تو یہ ہے کہ نقصان زیادہ، نفع کم ہے، اچھا بہتر ہوگا کہ چھوڑ دو. لیکن آگے دیکھیے، ایک انصاری نوجوان ہے، انہوں نے اپنے گھر پر چند صحابہ کی دعوت کر دی. ان صحابیوں میں جن کی دعوت کی گئی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. دعوت کر دی گئی، کھانے کا دور چلا، اور کھانا کھانے کے بعد جب شکم سیر ہو کر سب صحابہ نے کھانا کھا لیا تو شراب کا بھی دور چلا. اسی محفل میں شراب جس کا دل چاہے پیو، بھی حرام تھوڑی ہوئی ہے، تو شراب کا بھی دور چلا. صحابہ نے شراب بھی پی، شراب پینے کے بعد نشے میں آ گئے، چڑھ گئی چلے. اور اسی بیچ میں مغرب کی یا عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اب سنیے، تیسری آیت کی طرف میں آ رہا ہوں. عشاء کی نماز کا یا مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اسی گھر کے اندر مصلی بچھا لیا جاتا ہے، جائے نماز وغیرہ بچھا دی جاتی ہے، اور ایک صحابی کو نماز کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے جتنے صحابہ کھڑے ہیں وہ سب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی شراب کے نشے میں دھت ہیں، اور نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہونے لگی. شراب کے نشے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. گاڑی یہاں تک تو صحیح چلتی ہے، یہاں تک تو گاڑی صحیح چلتی ہے. اور اس کے بعد میں میرے بھائیوں، جب انہوں نے اس سورت کے بعد، سورت الفاتحہ کے بعد جب دوسری سورت شروع کی تو سورہ کافرون کی انہوں نے تلاوت شروع کی. اور سورہ کافرون جو اس طرح ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. وہ صحابی شراب کے نشے میں دھت تھے اور وہ قرآن کی آیت کو بدل دیے اور نشے میں قرآن کو یوں پڑھ دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا اعبد ما تعبدون. میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن انہوں نے کیا پڑھ دیا، نحن نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی عبادت تم کرتے ہو. اللہ اللہ کر کے کسی طریقے سے مغرب کی یا عشاء کی نماز پوری ہوتی ہے، یہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین یہ وحی لے کر نازل ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، اے ایمان والو تم اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو، جب تم نشے کے اندر ہو، جب تم نے پی رکھی ہو، شراب پی لی ہو، نشے میں ہو، نماز کے قریب مت جاؤ اور اس وقت تک نماز مت پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے نہ لگو جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہیں. تم جو بول رہے ہو وہ سمجھنے لگو. جب سمجھنے لگو کہ ہاں میں کیا بول رہا ہوں، میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، جب تم سمجھنے لگو تب نماز پڑھو. اور جب تک تم سمجھو نہیں تب تک دور رہو، قریب مت جاؤ نماز کے. لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ. صحابہ کرام پر یہ آیت بجلی کی طرح، بجلی کا کڑکا کی طرح، جیسے بجلی کا ایک کڑکا ہوتا ہے اس طرح کرنٹ لگا صحابہ کرام. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع کر دیا. یعنی شراب اتنی خراب چیز ہے کہ شراب کے بعد ہم اگر پی لیں اور نشہ آ جائے اور نماز کا وقت تو نماز چھوڑ دیں، یعنی نماز کے قریب نہ جائیں. جب ہمارا نشہ اتر جائے تب. یعنی کیا شراب کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم شراب پیئیں کہ نماز کا وقت قریب ہو اور ہم شراب پی لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب مت آؤ؟ یعنی کیا ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ ہم شراب ایسے وقت میں پیئیں کہ نماز کا وقت ہو، پھر ہم نماز کو چھوڑ دیں اور بعد میں پڑھیں جب ہمیں ہوش آ جائے تب؟
نہیں، شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے، نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نماز کے لیے شراب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نماز کے لیے شراب کو چھوڑ دیں گے، لیکن شراب کے لیے نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس میں کافی حد تک لوگ دور ہو گئے۔ نہیں، یہ شراب تو واقعی بہت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت خراب چیز ہے، شراب کے نشے میں ہم نماز نہ پڑھیں۔ صحابہ کرام کا منظر تو دوسرا تھا نماز کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں بھلے ہی اس کا احساس نہ ہو، ہمارے ہاں ایک معمولی چیز ہو، لیکن صحابہ کرام تو اذان سے پہلے مسجدوں میں حاضری دینے کے پابند تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں اتنی تاثیر تھی کہ وہ دیکھ لیتے تھے اور اندازہ لگا لیتے تھے کہ ظہر میں وقت کتنا ہے، عصر میں وقت کتنا ہے، مغرب میں وقت کتنا ہے۔ مسند احمد کی وہ روایت اٹھاؤ جب انس ابن مالک سے عمر ابن عبدالعزیز نے جب خلیفہ تھے تو ان سے پوچھا گیا، کچھ لوگوں نے شکایت کی خلیفہ سے، عمر ابن عبدالعزیز سے، کیا بات ہے، کبھی کبھی انس ابن مالک آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کبھی پہلے پڑھ کے نکل جاتے ہیں مسجد میں سے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے حضرت انس ابن مالک کو بلایا اور کہا، اے انس، شکایت آئی ہے آپ کی، اے انس، شکایت ملی ہے مجھے، تم جماعت میں انتشار پیدا کر رہے ہو، اختلاف پیدا کر رہے ہو، کبھی کبھی تم ہمارے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو اور کبھی کبھی تم پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو اور ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، ہمارے نماز کے لیے مسجد میں آنے سے پہلے نماز پڑھ کے نکل جاتے ہو۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کے سوال پر انس ابن مالک نے جو جواب دیا، میرے بھائیوں جواب سنیے، ان کا جواب کیا تھا؟ ہاں اے خلیفہ وقت، اے عمر ابن عبدالعزیز، آپ نے صحیح سنا ہے، کبھی کبھی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں اور کبھی کبھی آپ کے نماز پڑھانے سے پہلے میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہوں۔ اب اس کا جواب آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں تو اس کا جواب سنیے۔ اے خلیفہ وقت، میری آنکھیں، میری نگاہوں نے جناب محمد رسول اللہ کے نماز کے اوقات کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول کی ظہر کا وقت کیا تھا میں جانتا ہوں، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز کا وقت کیا تھا یہ میں جانتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز کا وقت کیا تھا یہ میری آنکھیں پہچانتی ہیں، عشاء آپ کا پڑھتے تھے یہ میری نگاہیں پہچانتی ہیں، فجر کا وقت کیا ہے نبی اکرم کا یہ میری آنکھیں پہچانتی ہیں۔ جب آپ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جو میرے نبی کے وقت کے مطابق ہوتا ہے تو میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں اور اس وقت پر نہیں آتے نماز پڑھانے تو میں نبی کے وقت پر نماز پڑھ کر نکل جاتا ہوں، پھر میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں، ان کی نگاہیں اتنی تیز تھیں کہ وہ پہچانتے تھے ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کا وقت کیا ہے، مغرب کا وقت کیا ہے، عشاء کا وقت کیا ہے، فجر کا وقت کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھلے ہی اس کا احساس نہ ہو، ہمارے ہاں بھلے ہی IPL میچ دیکھنے میں اور کیرم بورڈ کھیلنے میں ہم نماز کے اول وقت کو ہم نکال دیں اور اس وقت کو ہم پاس ہو جانے دیں اور بعد میں آ کر ایک رسم ادا کر لیں کہ چلو ہم نے بعد میں پڑھ تو لی۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے واقعات ہمیں بہت سے ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے تو ایک آدمی نماز پڑھانے کے بعد جب حضرت امیر المومنین عمر فاروق نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک رکعت اپنی اس نے دہرائی، فجر کی ایک رکعت دہرائی، نہیں مطلب چھوٹ گئی تھی، پوری کر لی بعد میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ آدمی ایک رکعت کیسے چھوڑ دیا، مطلب میرے پیچھے اس کو ایک رکعت ملی، ایک رکعت بعد میں نہیں، لیٹ کیوں آیا؟ باہر نکلے حضرت عمر فاروق، پڑھیے الفاروق علامہ شبلی کی۔ میرے بھائیوں، زبردست نوٹس حضرت عمر فاروق نے اپنے خفیہ وبھاگ سے کہا، اس آدمی کا نام نوٹ کرو جو بعد میں آیا ہے نماز کے لیے۔ بعد میں کہاں ہے؟ اس کی ایک رکعت پڑھ لیا ہے، ایک رکعت چھوٹ گئی تھی۔ اس پولیس والے نے کہا، امیر المومنین، انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، پیشاب پائخانہ اور آنکھ لگنا، ہو سکتا ہے سو گیا ہو، آنکھ دیر سے کھلی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قضاء حاجت کے لیے چلا گیا ہو، اتنی سی بات پر آپ نوٹس؟ کہا کہ میں نے جو کہا وہ اس کا نام ڈائری پہ نوٹ کرو اور سنو، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا، کل بھی دیکھنا اور پرسوں بھی دیکھنا۔ کہا امیر المومنین 3 دن، آج دیر سے آیا، ہاں کل اور پرسوں 2 دن اور نوٹ کر لینا۔ اگر یہ 3 دن دیر سے آیا،
آج کو جوڑنے کے بعد 2 دن اور دیکھو، اگر یہ 2 دن اور دیر سے آیا تو مجھے مطلع کرنا، مجھے اطلاع دینا، پھر میں اس کے لیے سزا تجویز کروں گا۔ کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہے، یہ آدمی نماز سے پہلے، فجر کی جماعت سے پہلے آ جاتا ہے، میں اس کو ہر نماز میں دیکھتا ہوں، آج کوئی وجہ ہو گئی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کرے کہ تمہاری بات ٹھیک نکلے، اللہ کرے کہ تم سچ بول رہے ہو، اللہ کرے کہ اس آدمی کو آج کسی ضرورت نے روک لیا ہو، لیکن میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ منافقوں کے اوپر 2 نمازیں بڑی بھاری بڑی بوجھل گزرتی ہیں، وہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں بڑی سستی کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر منافقت آ گئی ہوگی تو یہ کل بھی دیر سے آئے گا اور پرسوں بھی دیر سے آئے گا، اگر یہ 3 دن دیر سے آیا تو میں اس کو وہ سزا دوں گا جو میں منافقوں کو دیتا ہوں، ان کا षड्यंत्र ظاہر ہو جانے کے بعد میں ان کو جو سزا دیتا ہوں وہ اس کو سزا دوں گا۔ آپ مجھے 3 دن کے حالات مجھے بتانا اور اس بات کو اس سے مخفی رکھنا، 3 دن تک دیکھنا اس واقعے کی روشنی میں ہم کیسے لگتے ہیں، ہمارا سماج کیسا لگتا ہے، ہماری سوسائٹی کیسی لگتی ہے، ہم کیسے لگتے ہیں، اس واقعے کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو تلاش کریں۔ ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، سستی ہو سکتی ہے، ذرا اس واقعے کی روشنی میں ہم تصور کریں اپنے آپ۔ ہمارے ہاں تو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کے فرار ہو جائے، میٹنگیں ہو جائیں گی، یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا، کیا سزا متعین کی جائے، اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے، یہ کر دی جائے، جرمانہ ہے، اس کے لیے میٹنگیں، ہمارے سماج کے پاس بہت وقت ہے میٹنگیں کرنے کا، لیکن ایک شرابی شراب کے نشے میں 12 بجے ہمارے معاشرے میں سماج میں آیا، اس کے لیے سماج کوئی میٹنگ نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے پنچایت نہیں بٹھائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حمام میں سب ننگے نظر آتے۔ تمہاری اولاد، میری بیٹے نے آج شراب پیا، کل تمہارا بیٹا بھی شراب پیے گا۔ تصور کیجیے آپ، اس کے بارے میں میٹنگیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ایک شراب پینے والا شرابی ہمارے معاشرے میں کیسے رہ رہا ہے، کس طریقے سے اس کو اجازت ملتی ہے کہ وہ ہماری شادیوں میں بھی آ رہا ہے، ہماری خوشی اور غمی میں بھی وہ برابر کا شریک ہو رہا ہے، اور ہم اور ہمارا پورا سماج اس پر کوئی ایکشن نہیں لے پا رہا ہے۔ اس کو سماج کیسے برداشت کر رہا ہے، کیسے؟ وہاں تو صورتحال بڑی عجیب تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا کہ جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے، جس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ حضرت عمر نے پیچھے سے دیکھا کہ ٹخنوں سے نیچے ازار لٹکنے والا، یہ پائجامہ جس کے نیچے لٹک رہا ہے ازار، اس آدمی کو آواز دی، احائز انت یا رجل، الفاظ دیکھیے حضرت عمر فاروق کے، احائز انت، کیا تجھے پیریڈ آ رہا ہے؟ عورتوں کو جو MC شروع ہوتی ہے، مہینہ آتا ہے، کیا کہا اس سے؟ احائز انت، کیا تجھے مہینہ آ رہا ہے؟ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، حضرت عمر کس سے کہہ رہے ہیں، کوئی لیڈیز تو دکھائی نہیں دے رہی، کوئی عورت تو آ نہیں رہی۔ کہا ہنس کے کہہ رہا امیر المومنین کس سے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ انتا کہہ رہا ہوں، پھر بھی پوچھ رہا ہے کس سے کہہ رہا ہوں؟ احائز انت یا رجل، رجل کہہ رہا ہوں، پھر بھی تو پوچھ رہا ہے کس سے؟ کہا مجھ سے کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں، اور کس سے؟ تو وہ بھی مسکرا کے پوچھتا ہے حل یحیز الرجل، امیر المومنین کیا ہو، آپ کا دماغ تو صحیح ہے، اپنے ٹھکانے پر ہے، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ اس نے سوال کیا کیا، حل یحیز الرجل، کیا مرد کو بھی مہینہ آتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کیا کہا، کیا مرد بھی ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہنتا ہے؟ جو کام عورتوں کا ہے تو یہاں کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مہینہ جو عورتوں کا کام ہے وہ بھی تو کرتا ہو۔ اس کے بعد جو حکم دیا، جیب سکین، چھری لاؤ، اس نے جلدی سے اٹھایا اور ایسے کر کے اپنا کہا امیر المومنین ٹھیک ہے میں گھر پہ کاٹ لوں گا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، چھری آ گئی، ادھر آؤ میں کاٹوں۔ کہا امیر المومنین میں کاٹ لوں گا، میں گھر پہ جا کے چھوٹا کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق جو جواب دیتے ہیں وہ سنیے کہ تم اس کو گھر پہ جا کے چھوٹا کر سکتے ہو، بے شک تمہارے لیے اس کی اجازت بھی ہے، لیکن میں اس حدیث کا کیا کروں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من رأى منکرن
فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، جب کوئی برائی تم اپنی آنکھ سے دیکھو تو پہلے اس کو اپنے ہاتھ سے روکو. میں اس کو کیا کروں؟ میں حاکم وقت خلیفہ ہوں، میں نے یہ برائی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور پاور ہے میرے اندر، میں اپنے ہاتھ سے ہی اس کو دور کروں گا. اور اس کی ایک نہیں سنی اور اٹھایا اور اس کا پنڈلی کے برابر کاٹ دیا پائجامہ، لگنے لگا پورا جماعتی، اتنا اونچا کاٹ دیا پنڈلی تک. میرے بھائیوں، معاشرے میں، ہمارے سماج میں ان چیزوں پر کوئی پابندی نہیں لگتی، کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے سروردہ لوگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہمارے ہاں سستی ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں جبکہ ابھی حرمت کا اعلان نہیں ہوا، پھر سوچ رہے ہیں یا اللہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. ارے کیا میں نشہ کر کے نماز چھوڑوں گا؟ اس سے تو بہتر ہے کہ میں شراب ہی نہیں پیوں، کیونکہ شراب، نماز کے لیے شراب کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن شراب کے لیے نماز کو نہیں. ایک پابندی عائد کر دی، ایک محدود وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ وقت کے لیے پابندی لگا دی، چلنے لگا. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے چھوڑا اور کچھ لوگوں نے ترک کر دیا. کچھ لوگوں پیتے رہے، کہتے نہیں جس کو عادت بنی ہوئی ہے نہیں چھوٹ پا رہی ہے، نہیں چھوٹ پا رہی، نہیں چھوٹ پا رہی، پی رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آئیے قرآن کی اس چوتھی آیت پر جو شراب کی حرمت کا اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور وہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب. صحابہ کرام جشن منا رہے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے، مدینے کے اندر ایک جشن کے اندر ملوث ہیں. ہوتا ہی ہے، ہم لوگ بھی کبھی کبھی خوشی میں، شادیاں ہیں یا کوئی جشن ہے، اس میں ایک جشن منایا جا رہا ہے، مکے والے بھی موجود ہیں اور مدینے کے لوگ بھی موجود ہیں، کوئی خوشی کا موقع اور جشن منایا جا رہا ہے. اس جشن میں شراب کا دور بھی چلتا ہے، اس جشن میں شراب کا دور چلتا ہے. شراب پینے کے بعد بڑے بڑے صحابہ بھی میرے بھائیوں مدہوش ہو جاتے ہیں اور شراب کے نشے میں قومی عصبیتیں جوش مارنے لگتی ہیں. اب سنو، مکے والے شراب کے نشے میں دھت ہو کر مدینے والوں سے کہنے لگے، اے مدینے والوں، ہم تم سے افضل ہیں، محمد الرسول اللہ ہمارے قوم میں آئے تھے، ہماری قوم تم میں سب سے افضل ہے، ہمارا خاندان اچھا ہے، اللہ کے رسول ہماری قوم میں آئے، جس قوم میں نبی آئے اس سے اچھی قوم کوئی ہو سکتی ہے، ہم تم سے افضل ہیں. ادھر شراب کے نشے میں وہ بھی تھے مدینے والے. مدینے والے کہنے لگے، چپ رہو، اپنے آپ کو افضل کہتے ہو؟ تم آئے تھے تو بھوکے تھے، کھانا ہم نے کھلایا، تم آئے تھے تو ننگے تھے، کپڑا ہم نے تمہیں پہننے کے لیے دیا، تم آئے، تمہیں تو تمہاری قوم نے نکالا تھا، پناہ ہم نے دی، ہم سے افضل کیسے ہو جاؤ گے؟ یہ خبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہے، نظریں آسمان کی طرف جاتی ہیں، الہ العالمین، جس قومی عصبیت کو ہم ختم کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے، آج یہ میری قوم کے اندر داخل ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو افضل قرار دینے لگا ہے، جبکہ افضلیت سے تقوی کی بنیاد پر کسی کو مل سکتی ہے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہی ہے. نظریں آسمان پر جاتی ہیں، اے اللہ اب شراب کے بارے میں کوئی تو قطعی فیصلہ فرما. یہاں ایک دوسرے کو چڑھا رہا ہے، یہاں ایک دوسرے پر قدغن لگا رہا ہے، یہاں انصاری مہاجروں سے اور مہاجر انصاریوں سے لڑ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل، یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے افضل. افضلیت کا ایک ڈھونگ رچا جا رہا ہے کہ ہم تم سے، وہ کہتا ہم تم سے. یہاں یہ افضلیت ایک دوسرے پر برقرار رکھی جا رہی ہے، ایک دوسرے سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وہاں قرآن کریم جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں اور شراب کی حرمت کا اعلان کر دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. قرآن کریم کی اس آیت نے روک لگا دی پوری طریقے سے. اے ایمانو والو، انما الخمر، تمہارے اوپر یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا کھانا جو بتوں پر چڑھایا جاتا ہے، والازلام اور پھال کے تیر،
رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کی گندگی ہے، یہ سب شیطان کی گندگی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا یہ سب تمہارے اوپر حرام ہے، کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شیطان کی گندگی ہے۔ یہ گندگی کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی، لیکن اللہ نے حرام نہیں کہا، اللہ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی گندگی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لو، حرام چیزیں بہت سی لوگ کھاتے ہیں، بیڑی سگریٹ حرام میں پیتے ہیں، بہت سی نشہ آور چیزیں حرام ہیں آدمی استعمال کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے راشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی، لیکن رشوت کھائی جا رہی ہے، رشوت لی جا رہی ہے، رشوت دی جا رہی ہے، یہ بھی حرام۔ آدمی کھا رہا ہے، آدمی لے رہا ہے، سب ہے، لیکن یہ رقم کھائی بھی جا رہی ہے۔ لیکن چاہے جو بھی ہو، حرام مال چاہے کتنا کھانے والا ہو، لیکن کسی بھی حرام مال کھانے والے سے کہو کہ اپنی گندگی کھاؤ، وہ آدمی اپنی گندگی نہیں کھا سکتا۔ کسی کو دیکھا ہے کسی نے اپنی لیٹرین کی اور کھایا ہو؟ گندگی کسی نے نہیں کھائی، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے گندگی پڑی ہوئی ہے تو ناک پہ انگلی رکھ کے رومال اور بھاگتا ہے دور۔ کیوں؟ اللہ امام قرطبی کہتے ہیں یہاں اللہ نے ایسی نفرت دلائی گندگی کہہ کر کہ یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان کی گندگی ہے۔ جس طرح تم اپنی گندگی نہیں کھاتے ہو بلکہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بتوں کے نام پر چڑھایا ہوا، غیر اللہ کے نام پر چڑھایا ہوا یہ کھانے اور پھال کے تیر، ان سے بھی ایسی ہی نفرت کرو کہ یہ جہاں بھی نظر آ جائیں ناک پہ انگلی رکھو بھاگو۔ تم کھا نہیں سکتے ہو، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، یہ ایسی گندگی ہے، ان سے دور رہو۔ یہ آیت نازل ہو کر جیسی ہوئی میرے بھائیوں، اس کے بعد انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر مجبور ہے اپنی کتاب میں لکھنے پر کہ جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اتنی جلدی محمد کے انویائیوں نے، محمد رسول اللہ کے ساتھیوں نے اتنی جلدی اس پر عمل کیا، اتنی جلدی عمل کیا کہ جن کے ہاتھ میں جو پوزیشن تھی شراب کی اس نے ویسی الٹ دی۔ جو شراب بنا رہے تھے انہوں نے بنانا چھوڑ دیا، جو مٹکوں میں بھر رہے تھے انہوں نے مٹکے الٹ دیے، جن کے ڈرموں میں شراب تھی انہوں نے ڈرم الٹ دیے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر لکھتا ہے کہ شراب اتنی مدینے کی نالیوں میں بہائی گئی کہ نالیاں بھر گئیں اور نالیوں سے وہ شراب باہر سڑک پر روڈ پر آنے لگی، جس پر ہم جیسے کچھ علماء غلو کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ مدینہ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب کی باڑھ آ گئی ہو، شراب کا سیلاب آ گیا ہو، جبکہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے اندر اتنا لکھا ہے کہ شراب مکے کی نالیاں شراب سے بھر گئیں اور شراب نالیوں سے اٹھ کر روڈ پر آنے لگی، سڑک پر آنے لگی۔ اتنی جلدی صحابہ نے عمل کیا شراب کی حرمت کے اعلان کو سننے کے بعد۔ اب سوچئے کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، ایک آیت مکی اور اس کے بعد میں 3 آیتیں مدنی جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان 3 مدنی آیتوں میں تیسری جو لاسٹ میں آیت پڑھی ہے اس پر عمل دیکھیے صحابہ کرام کا کتنا زبردست۔ فوراً یہ نہیں پوچھا، ایک منادی کو بھیجا گیا جاؤ ندا کرو، آواز دو، کیا آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کی آج سے حرمت کا اعلان کر دیا؟ اس نے صرف اتنا کہا کہ اے لوگو مجھے محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ نے فرمایا قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت شراب کو حرام کر رہی ہے، اور وہ صحابی صرف قرآن کی آیت سنا رہے تھے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بس یہ آیت انہوں نے پڑھی اور صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، ورنہ یہ شراب کی حیثیت کیا تھی میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا، اس دور کو بھی یاد کریے، آپ اس واقعے کو بھی یاد کریے، حرمت شراب سے پہلے بخاری شریف کا واقعہ
کہ حضرت حمزہ شراب کے نشے میں دھت تھے اور ایک ناچنے والی کا ناچ اور گانے والی کا گانا سن رہے تھے، اور وہ قریب آئی، بخاری کے الفاظ ہیں، اور قریب آ کر اشارہ کرنے لگی، حمزہ اس اونٹنی کا کلیجہ لانے کے لیے تیرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا تو اس اونٹنی کا کلیجہ لا کے نہیں دے سکتا؟ اس نے کہا الا یا حمزہ للشرف النوا، اے حمزہ تیرے لیے کون سی بڑی چیز ہے، مجھے اس اونٹنی کا کلیجہ چاہیے۔ بخاری کے الفاظ، حمزہ اڑتے ہیں، کھنجر اٹھاتے ہیں، اور حضرت علی کی جو اونٹنی وہاں چر رہی تھی چارہ، پیٹ میں کھنجر بھونکتے ہیں اور کلیجہ نکال کر اس مغنیہ کو، اس گانے والی کو دے دیتے ہیں۔ حضرت علی کو پتہ چلتا ہے تو حضرت علی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حمزہ یہ آپ نے کیا کیا، اے چچا جان یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے میری اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا۔ حمزہ شراب کے نشے میں دھت تھے، انہوں نے کچھ الٹے سیدھے جملے بولے۔ حضرت علی اللہ کے نبی کے پاس آئے، پورا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میں چچا حمزہ سے بات کرتا ہوں، چلو آؤ۔ حضرت حمزہ کے پاس نبی اکرم آتے ہیں اور کہتے ہیں چچا جان یہ آپ نے کیا کیا، آئے حمزہ یہ آپ نے حضرت علی کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا شراب کے نشے میں دھت ہو کر۔ بخاری کے الفاظ سے حمزہ بدتمیزی پر اتر آئے، شراب کے نشے میں دھت تھے اور کہنے لگے بھاگو جاؤ یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے نوکر ہو، جاؤ یہاں سے، تم سب میرے باپ کے غلام ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ابھی ان سے بات کرنا مناسب نہیں ہے، دیکھ رہے ہو کنڈیشن، جب یہ اتر جائے گی تب ان سے بات کیا جائے گا، ابھی تو چڑھی ہوئی ہے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس پورے واقعے کو، بخاری کے اس واقعے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ شرابی جب شراب پی لیتا ہے تو شراب کے نشے میں دھت ہو کر بڑی سے بڑی ہستی بھی اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ بھی دیکھ لیجئے، شراب کے اندر پڑا اور اپنے گھر میں آ گیا تو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا، باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا، بہن کو بہن نہیں، کتنی گندی گندی گالیاں گھر میں گھس کے دیتا ہے، کتنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو سننا گوارا نہیں ہوتی ہے، وہ منہ سے نکال رہا ہے، دے رہا ہے۔ حمزہ جیسے بڑے جلیل القدر صحابی اور وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم سب میرے باپ کے غلام ہو، تم سب میرے باپ کے غلام۔ شرابی کو شراب پلا دو اور پھر نالی میں دھکا دے دو، اب اس کو نالی کا پانی، نالی نہیں گنگا جل لگے گا، پی رہا، وہ سمجھے گا زمزم پی رہے ہیں، کوئی ہوش نہیں اس کو۔ اور یہ شراب ہمارے معاشرے میں انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اندازہ لگائیے کہ جتنے شرابی ہیں انڈیا میں ان میں سے آدھے مسلمان، آدھے، اور آدھے میں ساری قومیں۔ تصور کریں آپ، تصور، امریکہ کے اندر بھی اتنی فاسٹ شراب پینے والوں کی نہیں، امریکہ میں 12 میں سے 1 آدمی شرابی ہے، امریکہ میں 12 میں سے 1 آدمی شرابی ہے، اور انڈیا میں 5 میں سے 1 آدمی۔ شراب کتنی تیزی کے ساتھ انڈیا کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، یہ تصور کریے آپ، تصور۔ اس واقعے کو اٹھائیے، ایک صحابی شراب کے نشے میں دھت ہو گئے تو انہوں نے بجائے اپنی بیوی کے شراب کے نشے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا، لے کے چلنے لگے، اپنی بیٹی کو کمرے کی طرف کھینچنے لگے، بیٹی زور سے چلائی امی، ماں نے بیٹی کی آواز سنی، دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا میرے شوہر نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر بیٹی کو کھینچنا شروع کر دیا۔ اس نے کسی طریقے سے اپنے شوہر سے اپنی بیٹی کو چھڑایا، شوہر کو دھکا دے کر کمرے کے اندر بند کر دیا۔ شراب کا جب نشہ اترا تو شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا، نکلا اور چپل اپل سے پیٹنا شروع کر دیا۔ بیوی نے کہا اگر مار مار کر تھک گئے ہو تو میں پوچھ سکتی ہوں کہ کیوں مارا یا اور مارنا باقی ہے؟ پھر اس نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا میری بیوی تم جانتی ہو تم نے مجھے بنا مطلب اتنی دیر کے لیے بند کر دیا تھا، کیوں بند کیا؟ اس نے کہا آج تم نے شراب زیادہ پی رکھی تھی۔ ہاں میں تو روز پیتا ہوں۔ بیوی نے کہا آج کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ اس نے کہا کبھی زیادہ کبھی کم، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ نہیں میرے شوہر آج تمہیں ہوش نہیں رہا، تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی اور بیٹی میں فرق نہیں کر سکے۔
بیوی اور بیٹی کے درمیان انتر نہیں کر سکے. کہنے لگے کیا ہوا سچ بتاؤ. پورا واقعہ جب بیوی نے بتایا تو اس صحابی کی نظریں آسمان کی اوپر گئیں اور کہا اے اللہ کیا یہی سننے کے لیے مجھے زندگی ملی تھی. آج میرے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر سما جاتا. اے اللہ اب میں زندگی میں کون سا چہرہ لے کر اپنی بیٹی کے سامنے آؤں گا. کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اس کے اندر سما جاتا. اور پھر اس نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور چیخ اٹھا وہ صحابی اے اللہ تو گواہ رہنا آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. آج کے بعد میں شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا. میرے بھائیوں اتنا کہنا تھا میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی, حلال کا مطلب جب حرام نہیں ہوئی تھی اور حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا, تب لوگ اس کے ریئیکشن کو دیکھ کر توبہ کر لیتے تھے اور شراب کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لیتے تھے. نوجوانوں جب یہ تمہارے نبی کی طرف سے حرمت کا سرٹیفکیٹ آ گیا ہے اور اس کو رجس من عمل شیطان کی گندگی کہہ دیا گیا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو اس سے کتنا بچنا چاہیے. آئیے میں آپ کو اب ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں جس واقعے کو حافظ احمد ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز مشہور تصنیف اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز الصحابہ کے اندر نقل کیا ہے. اس واقعے کو پڑھیے, سنیے اور پھر اپنے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی پر غور کیجئے. حضرت حافظ احمد ابن حجر الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا اس کے بعد کئی سال تک اللہ کے نبی زندہ رہے. اللہ کے نبی کے بعد پھر ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا. ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگ شراب سے بچتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا. حضرت عمر فاروق نے 10 سال خلافت کی. 10 سال خلافت کرنے کے بعد 5-6 سال جب ان کے گزر گئے خلافت کرتے ہوئے تو ان کی زندگی میں ایک زبردست منظر سامنے آیا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو اب بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے. اس صحابی کا نام ہے قدامہ ابن مظعون. اس صحابی رسول کا نام ہے قدامہ ابن مظعون جو اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور قدامہ ابن مظعون کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا ہے. یہ کے بعد ہوتا نہیں کسی کو ہارٹ کا بھی مرض, ٹینشن بھی ہے, دماغی بھی ہے, سب کچھ مرض. قدامہ ابن مظعون کو کئی بیماریوں نے گھیر لیا ہے. ایک رات بہت زیادہ تکلیف اور درد کی شکایت ان کو ہوتی ہے اور درد سے جب نڈھال ہو گئے, برداشت نہیں کر پائے تو ان کے گھر والوں نے کہا ایک کام کیجئے, آپ کو 50 بیماریاں لگی ہوئی ہیں اور آج تو درد نے آپ کو نڈھال کر دیا ہے, برداشت سے باہر ہو گیا درد. ہمارے گھر میں تھوڑی سی شراب رکھی ہوئی ہے, آپ تھوڑی سی شراب پی لیجئے. شراب جب پی لیں گے آپ تو تھوڑی سی نیند آ جائے گی, کم سے کم رات تو کٹ جائے گی. صبح کسی حکیم کو بلایا جائے گا, صبح کسی طبیب کو دکھا دیا جائے گا. قدامہ ابن مظعون نے کہا اس میں کیا برائی ہے, بیماریاں تو ہیں ہی, مجھے 50 بیماریوں میں ہم ملوث ہیں اور درد نے مجھے پریشان کر دیا. آپ ہی بتائیے کیا آپ لوگوں میں جب کسی کو درد ہوتا ہے اور گھر میں رکھی ہوئی نیند کی ٹیبلٹ اٹھا کے کھا لیتا ہے, کم سے کم نیند تو آ جائے گی, نیند کی گولی کھا لیتا ہے. قدامہ ابن مظعون اس زمانے میں تو نیند کی گولیاں چلتی نہیں تھی, تو چلیے یہ سوچ کر کے مجبوری ہے اور مجبوری میں یہ چیز ہم تو مجبوری میں پی رہے ہیں, تھوڑی سی شراب. الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں لکھا ہے 3 یا 4 گھونٹ, صرف 3 یا 4 گھونٹ حضرت قدامہ ابن مظعون نے پی لیے, صرف اس لیے کہ بیماری سے ہم بچ جائیں, تھوڑا سا یہ نیند آ جائے, سکون آ جائے, کیونکہ درد نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. قدامہ ابن مظعون نے 3 یا 4 گھونٹ شراب پی لی جس سے ان کو نیند آ گئی, سو گئے. لیکن گھر کے کسی فرد کے ذریعے یہ خبر کسی ایک صحابی کو لگی. اس صحابی سے بڑھتے بڑھتے یہ خبر حضرت ابو ہریرہ تک پہنچی اور حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی.
صبح کا 10 بجنے سے پہلے پہلے، فجر کے بعد سے لے کے زوال سے پہلے تک یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بات صحیح نہیں ہوئی تو کہا کہ ان کو بلا کر خود معلوم کر لیجئے۔ آرڈر ہوتا ہے قدامہ ابن مظعون دربار خلافت میں حاضر ہوں، ان کو لایا جائے۔ قدامہ ابن مظعون بیمار ہیں، اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق کا حکم ہے۔ قاصد گھر تک جاتا ہے، اپنے 2 بیٹوں کے سہارے قدامہ ابن مظعون دربار خلافت میں آتے ہیں، ایک بیٹا دائیں طرف، ایک بیٹا بائیں طرف۔ اور سنو نوجوانوں منظر، ایک بیٹا دائیں طرف، ایک بیٹا بائیں طرف، اور اس پوزیشن میں ان کو عمر فاروق کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے ایک سوال کیا کہ اے قدامہ، مجھے ایسی ایسی خبر ملی ہے۔ قدامہ ابن مظعون نے 2 ٹوک جواب دیا، امیر المومنین آپ کو جو خبر ملی ہے وہ بالکل صحیح خبر ملی ہے۔ آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنی بیماریوں میں ملوث ہوں، آپ خود میرے گھر میں میری عیادت کے لیے کئی بار تشریف لا چکے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کتنا بیمار رہتا ہوں، اور کل رات مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی، درد نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے میرے گھر والوں کے مشورے کے مطابق میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں میں نے شراب کی مقدار نہیں پوچھی، تھوڑی سی پی یا زیادہ پی، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کل شراب پی تھی یا نہیں؟ ہاں میرے بہت سخت درد تھا، اس درد کی وجہ سے میں نے شراب کے چند گھونٹ میں نے پی لیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا قدامہ ابن مظعون یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس عمر میں بڑھاپے کی دہلیز میں اور 50 بیماریوں میں ملوث ہیں، پھر بھی تم نے شراب پی لی؟ نہیں، اے قدامہ ابن مظعون تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے، 40 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبجیکشن کرتے ہیں، امیر المومنین آپ ان کے اوپر کوڑے نہیں لگا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہا یہ آدمی پیسیوں بیماری میں مبتلا ہے، اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجبوری میں شراب پی ہے درد کی وجہ سے۔ حضرت عمر کا سوال دیکھو، اے ابو ہریرہ آپ مجھے اتنا ہی کہیں دکھا دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا، ایک سے ایک مجبور آدمی آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبور آدمی کو مجبوری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو، کوڑے نہ لگائے ہو، کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے؟ ہمیں ایک دلیل دے دیجئے۔ اسی وقت میٹنگ بیٹھتی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے۔ چند بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑے صحابی یہ ثابت نہیں کر پائے، یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبوری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا کوئی دلیل تو ایسی نہیں مل سکی ہے۔ تو پھر ایک گزارش ہے آپ سے، سارے کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر فاروق سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، امیر المومنین آپ ان کو کوڑے لگا سکتے ہیں، لگائیے، میری طرف سے اجازت ہے، کوڑے لگائیے۔ لیکن ابھی آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کیسی ہے، بیمار ہیں، 20 بیماری میں مبتلا ہیں، اپنے دونوں بیٹوں کے کاندھے پہ سہارا دے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو، ان کو کھڑا کیا گیا ہے، اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تک ان کا علاج چل رہا ہے اور افاقہ نہ ہو جائے، طبیعت میں تھوڑا سدھار نہ ہو جائے، یہ اپنے آپ کھڑے ہونے نہ لگے اور چلنے کے لائق نہ ہو جائے، تب تک کے لیے سزا ملتوی کر دیجئے۔ جب ان کے جسم میں تھوڑی سی طاقت آ جائے، بدن میں تھوڑی سی چستی آ جائے، جسم میں تھوڑی سی طاقت آ جائے، امیر المومنین اس وقت ان کو کوڑے لگا دینا، اس وقت ان کو کوڑے مار لینا۔ حضرت عمر فاروق کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے ابو ہریرہ اور اے کبار صحابہ، تمہاری یہ بات مجھے بھی پسند آتی ہے، میں بھی چاہتا ہوں قدامہ ابن مظعون جن کو کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے میں کئی بار ان کے گھر جا چکا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو اتنے دنوں کے لیے میں مہلت دے دوں، لیکن آپ ہی بتاؤ اے صحابہ، میں ان کو ہفتے اور 10 دن کی مہلت دے بھی دوں
10 दिन की मोहलत दे दूं, लेकिन मेरे सामने ही अपने जुर्म को कबूल कर चुके हैं कि मैंने शराब पी है। अगर मैं 10-15 दिन की इनकी मोहलत दे दूं और उस मोहलत से पहले अगर मैं ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, मेरा ही इंतकाल हो जाए, तो कल कयामत के दिन जब अल्लाह मुझसे ये सवाल करेगा, एक मुजरिम जब तुम्हारी अदालत में आ गया और उसका जुर्म साबित हो गया तो फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी? उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? आए अबू हुरैरा, आए सहाबा, मुझे बताओ कि उस मोहलत से पहले अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसका जवाब किसी सहाबी के पास नहीं था। कुछ दिन तक ये लोग नाराज जरूर रहे हजरत उमर फारूक से, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कोई परवाह नहीं की। हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक ने उनको वहीं खड़ा करवा दिया और फिर अपने एक जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी पीठ के ऊपर 40 कोड़े आज ही मारे जाएं। इस बुढ़ापे में, इस बीमारी में, 20 बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद उनके जिस्म पर 40 कोड़े मारे गए, 40 कोड़े लगाए गए। हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं कि 40 कोड़े पड़ जाने के बाद खुदामा इब्न मज़ऊन में कुव्वते बर्दाश्त खत्म हो गई, उनकी हड्डियां जवाब दे गई। वो अपने बेटों के सहारे किसी तरह घर तक आए, लेकिन फिर उसके बाद वो 2-3 साल तक ही और जिंदा रहे, लेकिन इस 2-3 साल तक फिर वो अपने बिस्तर से कभी उठ नहीं पाए। उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते रहे, उसी बिस्तर पे वो खाना खाते रहे और उसी बिस्तर पर वो लेटीन और पेशाब और पायखाना करते रहे, यहां तक कि 40 कोड़े खाने के बाद फिर वो जिंदगी भर बिस्तर से नहीं उठ पाए और उसी में उनका इंतकाल हो जाता है, उसी में वो फिर वो इंतकाल कर जाते हैं। मेरा ये पूरा वाकया बयान करने का मकसद सिर्फ ये है, मेरे भाइयों की इस पोजीशन में भी हजरत उमर फारूक ने कोड़े लगाए। ऐ नौजवानों, कहां से और किस दलील के मुताबिक तुम्हें शराब पीने की इजाजत मिल जाती है, नशा करने की इजाजत मिल जाती है, जब इस उम्र में खुदामा इब्न मज़ऊन को नहीं छोड़ा जा रहा है? तो मेरे भाइयों, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? इतने बड़े सहाबी जो ये कह रहे हैं कि दर्द की वजह से करारा था इसलिए मैंने पी ली। आजकल तो डॉक्टर अपनी मर्जी से आप कोई टेबलेट भी नहीं खा सकते हैं भाई नींद की। याद रखिएगा, याद सवाल अल-उसैमीन के फतावा उठाकर देख लीजिए और मक्तबा दाइमा का फतावा उठा के देख लीजिए, साफ साफ लिखा है कि घर में पड़ी हुई मुहज्जर और नींद की गोलियां खाना किसी भी नौजवान के लिए जायज नहीं है, जब तक कि डॉक्टर आपको सेटिस्फाई न करे और लिख के न दे। वो बताएगा कि आपको कितने पॉइंट की दवा खाना है, फिर आप उसके मशवरे के मुताबिक वो दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप नींद की कोई गोली नहीं खा सकते हैं। यह भी शराब के हुक्म में दाखिल होगा, यह भी शराब नोशी के हुक्म में तजवीज की जाएगी और मानी जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मुआशरे में ये बहुत बुरी एक वबा आम होती चली जा रही है। नौजवान लड़के और लड़कों के साथ साथ लड़कियां, मेरे भाइयों, और वो भी मुसलमान जिन्होंने डांस किए हो, ये समाज और सोसाइटी को सोचने की जरूरत है, लम्हाए फिक्रिया है, गौर करने की जरूरत है, मीटिंगें करने की जरूरत है और समाज को किसी तरीके से शराब नोशी से बचाने की जरूरत है। पाक करिए शराब से, बीड़ी सिगरेट से, खैनी से, तंबाकू से, क्योंकि यही चीजें हमें बड़े बड़े शराब का आदी बनाती हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूं उस इलाके का, इसी यूपी का है। चलो इतना इशारा कर देता हूं कि लखनऊ और फैजाबाद के बीच का मामला है, इतने इशारे से आप समझ जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरा प्रोग्राम था उस बस्ती में, लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक लड़की उस गांव में आती है जिसके घर पे मैं मेहमान था और वहां आके कह रही है कि मुझे थोड़ी सी हीरोइन दे दीजिए, इसमें इतनी सी दे दीजिए, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और वो आदमी मुझे देख के ऐसे उसको इशारा कर रहा है, मतलब मेरी इज्जत और एहतराम में कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे भाग, हमारे यहां क्या बनती है, हमारे यहां क्या पैदा होती है, भाग यहां से, उसको भगा रहा है। लेकिन इतने में वो अपने कपड़े फाड़ने लगी, वो लड़की यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और यहां तक कहने लगी कि तुम्हें या तुम्हारे साथियों को मेरे साथ जो करना हो कर लो, लेकिन इतनी सी मुझे हीरोइन दे दो, इतनी सी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं, मेरा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, जब तक मैं वो खा नहीं लूंगी, मुझे वो हीरोइन नहीं मिल जाएगी, मेरा संतुलन ठीक नहीं होगा। कपड़े फाड़ने लगी, मैं ही वहां से उठ के चला गया कि शायद इस आदमी को रहम आ जाए, कुछ करे भैया, ये तो भगाए इसको।
وہاں پیداوار ہوتی ہے ان سب چیزوں کی، کھیتیاں ہوتی ہیں وہاں ان سب چیزوں کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، اشارہ کافی ہے، اتنی خراب چیز ہے، اتنی خراب۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا، وہ حدیث اٹھائیے، اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں۔ حتی ان کان منہم من اتی علی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ چوراہے پر اگر زنا کیا ہوگا تو میری امت پر اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے افراد، میری امت کے لوگ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کریں۔ یہ امت کے لوگ اعلانیہ زنا کریں گے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ اعلانیہ زنا۔ اعلانیہ زنا کا مطلب ہوگا چوراہے پر سب کے سامنے، یعنی کوئی برا نہیں مانے گا، ماں کے ساتھ زنا کرنا، بہنوں بیٹی کے ساتھ زنا کرنا۔ میرے بھائیوں، حافظ احمد ابن حجر نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شراب اس حد تک انسان کو مجبور کر دے گی کہ شراب کے نشے میں انسان اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کرے گا، اپنی بہن و بیٹی کے ساتھ بھی زنا کرے گا، اور ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا دروازہ کھولنے والی اگر کوئی چیز ہوگی تو ہوگی شراب۔ میرے بھائیوں، اس شراب سے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، 7:45 7:40 ہو گئے ہیں، میں اور نہیں بول سکتا آپ کے سامنے۔ مجھے کئی دنوں سے ٹائیفائڈ ہے، کھانسی ہے، زکام بھی ہے، بخار بھی ہے، میادی بخار ہے۔ میں ابھی نظام آباد گیا تھا، حیدرآباد، وہیں سے ٹائیفائڈ کا شکار ہوں۔ میں کسی بھی قیمت پر بولنے کے لائق نہیں تھا، لیکن میرے دوست نے اشتہار نکال دیا، اس لیے میں آپ کے سامنے کسی طریقے سے ٹائم دے دیا۔ میں بول رہا ہوں تو کتنی تکلیف ہو رہی ہے میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں نے کسی طریقے سے 1-1.25 گھنٹہ آپ کے سامنے دے کر ایک قرض ہم نے ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے، شراب نوشی سے ہمیں بچائے، زناکاری سے ہمیں اور آپ کو بچائے، رشوت خوری سے بچائے۔ صرف شراب ہی نہیں، دنیا میں اور جتنے بھی ہمارے معاشرے میں حرام کام چل رہے، اللہ ہمارے معاشرے کو اس سے پاک و صاف فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔